تصویریں بنا سکتا ہے، لیکن تصویر کا علم پھر بھی اس کے ذہن سے جدا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی علم، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی مظہر جس جگہ مفہوم اور معنوی حد و حال میں موجود ہے اسے عالم تمثال کہتے ہیں۔ عالم تمثال میں بھی ہر مظہر نقوش اور حد و حال رکھتا ہے۔ ان حد و حال کو روح کی آنکھ دیکھتی ہے۔ اگر انسان مراقبے کے ذریعے ان حد و حال یا ان نقوش کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کا شعور ان انتباہیہ نقوش کو معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ان نقوش میں وہ واقعات بھی شامل ہیں جو مستقبل کے احکامات ہیں اور جن کی تعمیل من و ان اپنے وقت پر ظہور میں آتی ہے۔ عالمی تمثال کا مطالعہ کرنے کا طریقہ فنا کا مراقبہ ہے۔ صاحب مراقبہ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرتا ہے کہ اس کی زندگی کے تمام آثار فنا ہو چکے ہیں اور وہ ایک نقطہ روشنی کی صورت میں موجود ہے۔ وہ یہ خیال اپنے ذہن میں مستحکم کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی دنیا سے بالکل آزاد ہے اور اس کا تعلق صرف اس دنیا سے باقی ہے جس کے احاطے میں ازل سے ابد تک کی سرگرمیاں موجود ہیں۔ چنانچہ کوئی شخص جتنی مشق کرتا ہے اتنا ہی عالم تمثال کی انتباہیت اس کے ذہن پر منکشف ہو جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ ان نقوش کا مفہوم اس کے شعور میں منتقل ہونے لگتا ہے۔ مراقبہ اللہ کے نام۔ جب ہم کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی صفات بیان کرتے ہیں۔ صفات کا تذکرہ کیے بغیر کسی وجود کی تشریح ممکن نہیں ہے۔ محسوس صفات کے مجموعے کا نام شے قرار پاتا ہے۔ جب ہم مادی حد و حال کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں چیز ٹھوس ہے، مایع ہے، گیس ہے، اس میں فلاں رنگ غالب ہے، فلاں فلاں کیمیاوی اجزاء کام کرتے ہیں، چیز گول ہے، چکور ہے یا کوئی اور خاص شکل رکھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر شے کا کوئی نہ کوئی نام رکھا جاتا ہے اور نام ایک علامت ہے جو محسوس صفات کی ترجمانی کرتا ہے۔ مثلا ہم جب پانی کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ سیال شے ہے جو پیاس بجھانے کے کام آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پانی کی کتنی صفات سے واقف ہیں۔ جب ہم پانی کہتے ہیں تو سننے والے کے ذہن میں پانی کی صفات یا پانی کے معنی آتے ہیں۔ اسی طرح لکھنے والی چیز کو قلم کا نام دیا گیا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص قلم کہتا ہے تو اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو لکھنے کے کام آتی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ صفات کے مجموعے کو کسی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ علامت ایک اشارہ ہوتی ہے۔ علامت کو اسم بھی کہہ سکتے ہیں۔ روحانی علوم کے مطابق کائنات صفات کا مجموعہ ہے۔ صفات کی باہمی ترکیب سے تخلیق عمل میں آتی ہے۔ روحانی سائنسدانوں نے تخلیق کا گہرائی میں صفات کا مشاہدہ کیا ہے۔ تخلیق کی گہرائی میں صفات کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کو مختلف نام دیے ہیں۔ انبیاء کو وحی کی روشنی میں صفات کا علم حاصل ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ کائنات میں کام کرنے والی صفات اللہ کی صفات ہیں۔ فرق یہ ہے کہ صفات اللہ کی ذات میں کل کی حیثیت میں موجود ہیں اور مخلوق کو ان کا جزو عطا ہوا ہے۔ مثلا اللہ بصیر ہیں، یعنی دیکھنے کی صفت اللہ کی صفت ہے اور مخلوق میں بھی دیکھنے کی قوت کام کرتی ہے۔ اللہ سماعت کی صفت ہے اور مخلوق میں بھی سماعت عمل کرتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میں تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا ہوں۔ یا اللہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ گویا اللہ میں کوئی صفت درجہ کمال میں موجود اور لامحدود ہے، لیکن مخلوق میں یہ محدود ہے۔ اسم ذات یعنی اسم اللہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے اہل روحانیت اسم ذات سے ربط و نسبت پیدا کرنے اور اسم ذات کے انوار کا مشاہدہ حاصل کرنے کے لیے مراقبہ اسم ذات تعلیم کرتے ہیں۔ پوری کائنات اس حقیقت پر قائم ہے کہ وہ ایک ہستی کی ملکیت ہے،
یعنی تمام موجودات کا مالک ایک ہی ہے۔ اسی حقیقت کی وجہ سے تمام مخلوقات ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو فیضان پہنچانے پر مجبور ہیں۔ اگر کائنات ایک ہستی کی ملکیت نہ ہوتی تو ایک دوسرے سے ربط ممکن نہ ہوتا۔ اسی قادر مطلق مالک ہستی کو اللہ کہتے ہیں، اور اسماء الہی میں یہی لفظ اللہ اسم ذات ہے۔ دیگر اسماء صفات الہی کو ظاہر کرتے ہیں۔ لفظ اللہ میں ایسی تجلی مستور ہے جو حاکمیت اور خالقیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس تجلی کی معرفت آدمی تمام عالم کی بنیاد مشاہدہ کر لیتا ہے۔ چونکہ خالقیت اور مالکیت تمام مخلوقات پر محیط ہے، مراقبے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ قلب پر اسم ذات اللہ نورانی حروف سے لکھا ہوا ہے اور اس کی شعائیں صاحب مراقبہ کے وجود پر محیط ہیں۔ چنانچہ جس قدر جذب اور استغراق حاصل ہوتا ہے، راہ سلوک کا مسافر تمام عالم کو اسم ذات کے انوار کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ موجودات کی انتہا پر اللہ کی صفت خالقیت اور صفت مالکیت اس کے قلب پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تصور